آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے, تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے, آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. انہوں نے بڑی مزے کی بات سنائی. وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا, تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا, چونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی, ہم متولی تھے وہاں پہ, فضائل مال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی, اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو کہتے میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا, ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر, اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو, تمہارا مناظرہ کرانا ہے. وہ مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ, وہ بھی سائنس ٹیچر, عربی کا ٹیچر نہیں, سائنس کا ٹیچر. تو لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے نہیں 1 مہینے کے بعد, خیر کہتے ہیں میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو, امام مسجد کو, اپنے لوگوں کو بٹھایا, وہ بھی پوری تیاری کر کے آئے. ان کو تو پتہ نہیں تھا آگے ہونے کیا والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجادلہ جو کچھ بھی ہوگا, اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے, اہل سنت کے منہج پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل, مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, تو آپ تو عالم دین ہیں, تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں, اور بریکٹ کے اندر جو میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے. تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے, اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی. ان کا ہاں جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے. ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے, اس کے بعد سنت سے, سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے, اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں ہی کھل گئی. ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ اہل حدیث, اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں, میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے, حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے. اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے, انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا, سوائے شیخ زبیر صاحب کے, انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے, کتاب اللہ, سنت, اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا, یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے, ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ, اس نے سوال پتہ کیا کیا, مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا, دوسری کے بعد درود شریف, تیسری کے بعد دعا, چوتھی کے بعد سلام پڑھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے, اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو نماز جنازہ ایک نماز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے, صحیح بخاری کھولی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی, اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آ گیا صحیح بخاری. پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نا, اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ, پھر سنت, پھر اجماع, پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے, پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ, ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے, سنت میں نے آپ کو بتائی ہے, اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں, اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں, جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. کیسے پوائنٹ دی گل ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے, کتاب اللہ سے بتائیں, سنت سے بتائیں, اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں, کوئی عالم لے کے آئے, میں اس کے ساتھ بات کروں گا. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے.
یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا، تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا، یہی مطلب ہوا نا. جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا، جو کہہ رہا ہے مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں آپ سے پوچھ کے، کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ کے، اب تو بزرگوں سے پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا، اور وہی مجھے سنانے لگے. کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے، ان کے بڑے مشہور ہیں. میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، دیوبندی ساروں کو پتہ ہے، وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں. وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے، ٹھیک ہے جی. ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا، وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے. بس اتنا میں بتا دیتا ہوں، ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. سٹارٹ اس سے کرتے ہیں، جاہل ہوں، آپ سے سیکھنے آئے ہوں، یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ منج کیا ہے، یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. وہی والی پورا ایپیسوڈ رپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں، ہم تو سنن مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنن مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا نہیں، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سر ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا. ہاں میں نے مان لیا، آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ، ادھر میں تمہیں ٹھبی دیا، ادھر تو تم نے ٹھبی دے لی نا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا، آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے، اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فقہ حنفی پوری ختم. ایک فاتحہ دے مسئلے ہوتے ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے، میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر، اسی 6 چھکے مارنے ہیں، اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے نا، ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا انڈا توڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بڑا جو ہے نا وہ عیارانہ قسم کا سوال ہے. بیسیکلی وہ اب یہ سوال کا جواب پوچھتے ہیں، کون لوگ پوچھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پورا دین ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. کہاں کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے. تو میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا دمبا یا بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے. لہٰذا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ انڈا حلال ہے. ٹھیک ہے. پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ذکر کو سنتے ہیں. ذکر سے مراد اس عالم کی تقریر کو، بشرطے کہ وہ کہانیاں نہ ہو، کوئی کتاب و سنت ذکر ہو. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انڈا حلال ہے. اس حدیث میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے، انڈا ذبح کرنے کا نہیں. اور ذبح یاد رکھیں اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہو، کیونکہ ذبح کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ کو آپ نے نکالنا ہے تاکہ جراثیم ختم ہو. ذبیحہ ہم اسی لیے کرتے ہیں نا، تاکہ خون نکل جائے. جھٹکے کا گوشت مسلمان اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو تکبیر پڑھ کے ذبح اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہے. مچھلی کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا، بس وہ نکال لیں، وہ مردہ بھی ہو تو وہ پاک ہے، حلال ہے، آپ کھائیں. سمندر کا مردار حلال ہے. تو انڈے میں سے اگر خون نکلتا ہے تو اس کا ذبیحہ ہوگا نا. تو انڈے پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو تکبیر پڑھتے تھے. تو انڈے کو ذبح نہیں کیا جاتا، انڈے کو توڑا جاتا ہے. اس لیے وہاں الفاظ ہیں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اگر وہاں لکھا ہوتا انڈا ذبح کرنے کا تو تکبیر بھی ہم پڑھ دیتے.
لہٰذا انڈا توڑنے کی کوئی تکبیر نہیں ہے. ہاں جنرل ہر ایک چیز کے لیے دعا تو بسم اللہ ہے. چاہے آپ چاکلیٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں, چاہے آپ کوئی بسکٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں, چاہے آپ چپسوں کا کوئی لفافہ پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں. جی ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ جنرل پڑھ سکتے ہیں. باقی تکبیر اس کے اوپر نہیں ہے. تکبیر صرف ذبح کرنے والی چیزوں پہ, ہرن کو ذبح کریں, نیل گائے کو ذبح کریں, جنگلی گدھے کو ذبح کریں. ٹھیک ہے, پالتو گدھا تو حرام ہے, جنگلی گدھا یعنی یہ زیبرا, یہ بھی مویشی میں یہ حلال ہے. یہ آپ کو جو گدھے کھلا رہے ہیں وہ تو حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی. اس پہ میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ہے. بھینس, گھوڑا, گدھا, انڈا, وہ کہتے ہیں بھینس کو ہم نے حلال کیا ہے. سر بھینس آپ سے پہلے تھی, اس وقت بھی حلال تھی. یہ اسی طریقے کی آپ نے حلال کیا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا ہے. سر کیلے کا ذکر ویسے کرنے سے پہلے موجود ہے قرآن کے اندر, سورۃ الواقعہ کے اندر, اور جنت میں ہے. تو جنت تو ویسے کرنے کی پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے نا, تو اس میں کیلے موجود تھے. ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلے نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اگلا سوال ہے, حافظ قرآن والی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, جبکہ آپ کا موقف ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پلیز اپنے موقف سے رجوع فرمائیں. شکریہ. نعوذ باللہ من ذالک, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن کا کوئی فضیلت نہیں ہے. میرا تو حافظ قرآن کی فضیلت کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے. میں آپ کو آدھی بات نہیں پوری بات بتاتا ہوں. پوری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہے, صاحب قرآن کا مطلب ہے قرآن والا, یعنی اس کو حفظ کرنے والا, اس پہ عمل کرنے والا, یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا, جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی. تو ظاہر وہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ حافظ طوطے بنا کے نکال رہے ہیں ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ابو داؤد کی سند تو کمزور ہے, صحیح سند المستدرک الحاکم میں, کہ جس نے قرآن یاد کیا, پڑھا اور قرآن کو یاد کیا, قرآن کے حلال کو حلال جانا, قرآن کے حرام کو حرام جانا, تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے. تو اس طرح وہ حافظ قرآن نکالے نا. حافظوں کی تو شیطانیاں ایسی ہیں کہ عوام الناس ان سے پناہ مانگتی ہے, اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کے جتنے حافظ قرآن تراویحیں پڑھا رہے ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے؟ میں نے کتنے پکے حافظ دیکھے ہیں, وہ آیات الٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذرا سی بھی ان کو عربی آتی ہو نا تو ان کو پتہ چل جائے وہ یعنی وہ دوزخ کی آیات مومنین پہ لگا رہے ہوتے ہیں, وہ الفاظ کے فرق کی وجہ سے. مومنین والی جو ہے دوزخ کے اوپر, وہ تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں. اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کو اب دوزخ کی تو بشارت نہیں سنائی جائے گی نا. جی ٹھیک ہے, تو ترجمہ ان کو کوئی نہیں آتا. باقی یہ ٹھیک ہے, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے, ایک روایت میں حافظ کے الفاظ ہیں, مسلم میں ماہر قرآن ہے, جو قرآن کو جاننے والا ہے. تو ظاہر اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو جاننے والا ہے, صرف خالی طوطے والا نہیں. عربیوں میں تو ایشو نہیں تھا, ان کو عربی آتی تھی. جی قرآن میں بھی ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی, جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ عصر کی نماز ہے. تو حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز عصر کو حفظ کر لو, یعنی اس پہ استقامت اختیار کرو, پڑھو اس کو. قرآن کا بھی ہے کہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو. قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی تو جاتی ہے لیکن بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. تو صاحب قرآن یا حافظ قرآن سے مراد جو قرآن کی تعلیمات ساری حدیثوں کو جوڑ کے رزلٹ نکالنا ہوتا ہے. تو جو حافظ قرآن ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے, اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, اس کی زبان میں لکنت ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا ثواب دیتا ہے. پھر تو جو اٹک کے پڑھنے والا ہے اس کی تو حافظ قرآن سے بھی زیادہ فضیلت ہو جائے گی, اس کو ڈبل ثواب ہے. حافظ قرآن سے مراد جو قرآن کا عامل بھی ہو, صاحب قرآن ہو, صرف رٹا مارنے والا نہ ہو. اور اس سے بعد میں اب تھوڑی جینی بھی کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کے فرقے کا بھی ہو. سارے بریلویوں کے جو حافظ ہیں چاہے وہ ترجمہ بھی سیکھ لیں, دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے نہیں, اور دیوبندیوں کو یہ, سنی کو یہ, شیعہ کو وہ, اہل حدیث ان کو نہیں. اب میری وجہ سے نا شرمندہ ہو کے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے سارے بھائی ہیں نا, اس طرح نہیں. آپ لکھوا کے دیں, کوئی بریلوی ہے تو لکھوائے کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں ہمارے بھائی ہیں,
اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان تو ہیں. یہ آپ کو کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے گا؟ نہیں لکھے. قطعاً نہیں، کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یہاں تو ایک فرقے والا دوسرے کا جنازہ پڑھ لے، کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ گیا. صحیح. نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ کا دوسرے فرقے کا جنازہ پڑھنے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو مسلمان سمجھنا، تو پتہ نہیں کیا کچھ ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو یہ ان کی کہانی ہے. حافظ قرآن کی بھی کوئی فضیلت نہیں. یہ آندہ سے یہ بالکل بات نہ کیا کریں. آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو ماننے والا صرف اس حافظ قرآن کی فضیلت ہے، تو ویسے ہی حافظ قرآن کی فضیلت ختم ہو جائے گی. کیونکہ ایک فرقے والا کہے گا کہ ان کے حافظ فارغ، دوسرے والے کہیں گے ان کے فارغ، تو ہم تو خوش ہیں دونوں نے فارغ. اللہ یہ کہ کوئی فرقوں کو طلاق دے کے 4 بلکہ 5 تکبیریں پڑھ کے دفنا دے، اور ایک بار جھوم کے کہہ دے کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.